السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ علماء کرام، معزز سامعین، نوجوانوں، عزیزوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، برہ آباد میں ہر سال جلسہ نہیں بلکہ جلسے ہوتے رہتے ہیں، اور جمعہ میں بھی آتے رہتا ہوں۔ میں نے کئی بستیوں میں تقریریں کی ہیں، کرتا رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں، لیکن یہاں کے لوگوں میں سننے کا، چاہے وہ جمعہ ہو یا عام کسی چھوٹے بڑے جلسے کی بات کی جائے، یہاں کے لوگوں میں سننے کا بڑا شوق میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اور عمل کرنے کا۔ اب شوق کو دیکھتے ہوئے آدمی سننے کا جب شوقین ہوتا ہے، دل میں چاہت ہوتی ہے کہ قرآن کی بات سنی جائے، حدیث کی بات سنی جائے، اللہ کی بات سنی جائے، رسول کی بات سنی جائے، شریعت کی بات سنی جائے، اسلام کی بات سنی جائے، تو اس کھلے آسمان کے نیچے اللہ احکم الحاکمین کی ذات سے قوی ٹھوس امید اور توقع رہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور ضرور کچھ نہ کچھ اصلاح ہوتی ہوگی۔ محسوس کرنے، دیکھنے اور جاننے کی ضرورت۔ اگر یہی جلسے بند ہو جائیں، جمعہ کے خطبے بند ہو جائیں، تو شاید کسی کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہ رہے، شاید لوگوں کے ساتھ میل جول، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز بھی باقی نہ رہے۔ یہ بہت بڑی برکت ہے۔ حالات، ظروف، احوال خراب ہو سکتے ہیں، لیکن امید ہے اللہ احکم الحاکمین کی ذات سے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر ضرور سدھار آئے گا۔ اگر کوئی خرابی ہے تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں جس طریقے سے کہنے اور سننے کا شوق تم نے دیا ہے، پیدا فرمایا ہے، اے اللہ عمل کی بھی چاہت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ کبھی کبھی تقریر کرنے والے کو سامعین کو دیکھ کر کے موضوع کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، اور کبھی کبھی ماں اور بہنوں سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے
لیکن مردوں کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ جا کر کے گھر میں گپ اگر کریں گے تو انہی چیزوں کے متعلق گفتگو کریں گے اپنے گھر میں۔ ایک مرتبہ ممبئی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، عورتوں کی مجلس تھی، اس کو حلقہ نسائیہ بولتے ہیں، خاص مجلس تھی عورتوں کی۔ اب وہ مولوی صاحب جو وہاں تقریر کرنے کے لیے گئے عورتوں میں، وہ بیچارے رٹ کر کے گئے تھے داڑھی کی فضیلت پر۔ ہمارے بچوں میں ایک عجیب سی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قز یعنی اس طریقے سے بال کٹانا کہ یہاں پورا رکھنا اور ادھر ادھر مروا دینا، اسی کو کہتے ہیں لعنت فرمائی ہے، لعنت۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت یہ آخری بد دعا ہوتی ہے، بہت خطرناک بد دعا ہے، اللہ حکم الحاکمین کی لعنت، یہ نبی کی زبان سے۔ لیکن آج ایک عجیب وبا ہے، دیکھیے ہمارے بچے کیسے وہ کٹاتے ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک دن جامعہ امام ابن تیمیہ میں میرا بیٹا بولا کہ ابا پیسہ دیجئے، میں بڑھیا سیلون میں بال کٹانے جاؤں گا، فلاں دوست احباب سب جا رہے ہیں۔ اب بچے کی خواہش، میں نے پیسہ نکال کر کے دے دیا، وہی والا کٹا کر کے چلا آیا، ادھر پورا کٹوا کر کے، اور یہ والا دوبارہ نائی کے پاس لے کر کے جانا پڑا کہ ارے یار کیا کہے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس کا یہ حال۔ آج بال کٹانے کے لیے جا رہا تھا، میں نے تاکید کی، ایک گارجین کی ذمہ داری ہے، ٹوکے ضرور، منع کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو منع کیا کہ بیٹا شرک مت کرنا، آؤ باپ کے دھرم کی طرف، آؤ باپ کے مذہب کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے رہ گئے، لیکن بیٹے نے مانا نہیں۔ جب عذاب الہی آ گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، ابھی ہم لوگ بارش کے لیے ترس رہے ہیں، بہن پوچھنے کے لیے ہوتا، پانی ہوتا، ترس رہے ہیں۔ ہم لوگ جھارکھنڈ میں رہتے ہیں، سیلاب کو بوجھتے بھی نہیں، لیکن سیلاب کیسے آتا ہے اتراکھنڈ والوں سے پوچھو کہ دھنی ہوئی روئی کی طرح یا مسالہ ملا کر کے جیسے پیلر بھرتے ہیں، لبلبوا والا مسالہ ہونا چاہیے، مستری کو پتا ہے، اسی طریقے سے پہاڑ سب بہہ رہا تھا۔ قیامت پر یقین کرو کہ ایک دن قیامت آئے گی، اور حدیث قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح، اگر کوئی روئی دھن دے اور وہ بھی سمبل کی روئی ہو، دھن دینے کے بعد اچانک بیرنڈو آئے آندھی، تو کس طریقے سے وہ آندھی اڑا کر کے لے جائے گی، اسی طریقے سے یہ پہاڑ، یہ پارسناتھ پہاڑ، یہ ہمالیہ پہاڑ اور اس دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں سب کے سب اڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ حالت ہوگی۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ تو باپ، بیٹا جوان تھا، تاڑ کے درخت میں چڑھ سکتا تھا بغیر کیڑی کے، پھیگی لیے بغیر۔ اس نے کہا ابا جان تیری کشتی پہ چڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جودی پہاڑ سامنے موجود ہے، بیٹا جوان ہے اس پر چڑھ جائے گا۔ باپ کی نگاہ کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا۔ آج لوگوں کا ہاتھ نہیں پھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، میری اولاد اس طریقے سے ہے، میری بیویاں اس طریقے سے، ہمارے گھر کے لوگ ایسے ہیں، محلے کے لوگ ایسے ہیں، گاؤں والے ایسے ہیں، اے اللہ تو سبوں کو ہدایت نصیب عطا فرما۔ قبرستان جاتے ہیں، اگر کبھی گئے بھی بھولا کر کے، ادھر کہتے پانی دیکھنے کے لیے گیا تو آ رہا ہے تو قبرستان بیٹھا گیا، تب یاد پڑا کہ نہیں 10 سال پہلے ابا کو دفنائے تھے، 15 سال پہلے اماں کو دفنائے تھے، ذرا چل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جا کر کے پہنچ گئے، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گیا تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر اٹھ بھی گیا تو ماں باپ کے لیے دعا کر کے واپس چلا آیا، اتنا ہی دعا کی، آگے پیچھے نہیں۔ کم سے کم اتنا کہہ دیں اللہ
मेरी माँ की कब्र ये है, मेरे बाप की कब्र ये है, नहीं मालूम कि दोनों किस हालत में होंगे। रब्बे दुल जलाल अगर अजाब में मुब्तला होंगे तो दोनों की बख्शिश अता फरमा। अल्लाह दोनों की औलाद यहां खड़ी है, बेटा खड़ा है हाथ फैलाए हुआ है, अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह और भी कब्रें नजर आ रही हैं धंसी हुई, अल्लाह सबके हक में मैं दुआए मगफिरत करता हूं, सबको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा दे। कभी हमने आपने इस तरह की दुआ की? कभी ये मौका नहीं मिलता। कब्रिस्तान जाने का मौका मिलता है, रिश्तेदार का इंतकाल हो गया जाना ही जाना है, फलां का इंतकाल हो गया है जाना ही जाना है, इधर गप में फंसा है, उधर मोटरसाइकिल का चर्चा छेड़ा है, उधर उसका मोबाइल चेक कर रहा है, उसके पैसे का हिसाब चल रहा है, ये हाल है मेरे भाइयों। तो ऐसे मौके पर कब्र को याद कीजिए, आखिरत को याद कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और कहा, ए अल्लाह मेरा बेटा, बाप ही तो है ना, माँ ही तो है। इसीलिए इंसान को यह हकीकत याद रखनी चाहिए कि जब रात को बच्चा पेशाब कर देता है तो मां पेशाब की जानिब सो जाती है, और जो खुश्क जगह रहती है, बिस्तरा जिधर सूखा रहता है उधर बच्चे को सुला लेती है। आपने मार पीते हुए माँ को देखा होगा, आपने खाना खाते हुए देखा होगा, आपने घाट खाते हुए देखा होगा, आपने सहर खाते हुए देखा होगा। बच्चे को गोद में लिया है, कोई है रखने वाला नहीं, गोद में रख करके पिस्तान से बच्चे को लगाई हुई है और खाना खा रही है। बच्चा खाना खाते खाते पेशाब कर देता है, और कभी कभी चावल में पेशाब पड़ जाता है, माफ कीजिएगा, यकीनन चावल में पेशाब पड़ जाता है, सालन के कटोरे में पेशाब पड़ जाता है। आज तक इस उम्र तक मैंने किसी मां को नहीं देखा है कि उसने सालन उठा करके फेंक दिया हो, मां खा लेती है। इसीलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आकर के पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका, सबसे ज्यादा किसका हक है मेरे? आज हम लोग अगर नौजवानों से पूछा जाए तो वो सोचेगा बीवी का सबसे ज्यादा हक है, किसी और से पूछा जाए तो वो और कोई जवाब देगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर अगर किसी का हक है तो वो तेरी माँ है, एक नंबर पर, पहली पोजीशन माँ की। साहबी अंदर सोचते हैं कि नबी से हमने पूछ लिया सबसे ज्यादा किसका हक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद, नबी के हक के बाद, इस्लाम के हक के बाद किसका हक है? नबी ने बताया तेरी माँ का। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद दूसरे नंबर पर बताया जाए, कहा तेरी माँ का। पहली पोजीशन माँ की, दूसरी पोजीशन माँ की, फिर पूछा अल्लाह के रसूल तीसरे नंबर पर। पहले सवाल पूछा, आपने बताया तेरी माँ का, फिर मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, आपने बताया तेरी माँ का। बताइए अल्लाह के रसूल, उसके बाद किसका हक है? कहा तेरी माँ का। पोजीशन कितनी होती है मास्टर साहब? 3 पोजीशन, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। चौथी पोजीशन हो 4 करोड़वां भी पोजीशन हो जाएगी। किसी कोई कहेगा मेरी चौथी पोजीशन है, तो वो कहेगा 5वीं पोजीशन हमारी, वो कहेगा 6ठी पोजीशन है, वो कहेगा 4 करोड़वीं पोजीशन हमारी है। तो ये कोई पोजीशन 3 होती है, पहली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अव्वल, दोम, सोम, चारों, पंजुम, शचुम वगैरह करते जाओ तो करोड़ों तक पहुंच जाएगी पोजीशन। सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, उसके बाद तो 3 पोजीशन बताने के बाद कहा तेरे बाप का। क्यों? इसलिए कि बेटा गोद में सो रहा है, मां खाना खा रही है, बच्चे ने पैखाना कर दिया, देखा कि साड़ी से गुजर करके पैर की तरफ जा रहा है, इसी को मोड़ दिया और फिर वहीं पैखाना करवा रही। खाना जल रहा है, फिर ज्यादा पैखाना कर दिया, फिर तह कर दिया और फिर खाना शुरू कर दिया। एक मिसाल दे दूं, उसी में जब धुलने की बात आई, चौथे नंबर पर बाप का नाम आया ना, चौथा नंबर कोई नंबर नहीं होता है, कोई पोजीशन नहीं है। क्यों?
اس لیے کہ گھر میں کوئی نہ تو یہ ہو ٹھیک پکڑ دو، یہاں بہت تعظیم ہے نا، ریکار نہیں مارنا ہے، شوہر جہیز لیا ہے، ریکار کیسے ماریے گا؟ یہ ہو کہ پکڑ دیا، اب یہ پکڑا ہے تو ایسے کر کے چھیڑ دیا نا پورا بچوا، ایسے کر کے نہیں پکڑے گا، ادھر گھما کر کے پکڑے گا۔ ایک بات، دوسری بات، اگر جس کمرے میں کھانا کھا رہا ہے اس میں اگر پڑپڑوا دیا تو اے بدماش کو اب یہ پکڑنا کرنا تھا، اٹھایا اور چلا گیا، یہ انگنوا میں بیٹھ گیا۔ یہ کس کا کام ہے؟ باپ کا۔ معاف کیجیے گا، ہم لوگ سب باپ ہیں لیکن انداز اپنا اپنا سب کو معلوم ہے۔ ماں کبھی چھوڑ کر کے نہیں، ادھر پکانا کیا پھر تہ لگایا، ادھر پکانا کیا پھر ادھر تہ لگایا، ادھر پکانا کیا پھر ادھر تہ لگایا۔ اور بچے کو دھلنے کے بعد بہت کم ہی عورت کو دیکھے ہوں گے صابن سے ہاتھ دھلتی، اسی طرح سے رکھ لیتی۔ میرے بھائیوں، یہ ماں ہے۔ کہنا یہی تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں فکر مند ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، باپ نبی ہے، 950 سال تک اس دنیا میں تبلیغ کی ہے، وہ باپ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا لیس من اہلی، تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تیرے دھرم پر، تیرے مذہب پر، تیرے عقیدے پر، تیری لائی ہوئی شریعت پر وہ چلا نہیں ہے، اس لیے جنم تو تمہارے نطفے سے ضرور لیا ہے لیکن وہ تم میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، ابھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تمہاری ہر ادا مجھے پسند آئی، پہاڑ پر چڑھے تو ادا پسند آئی، مکے میں لے جا کر کے بیوی کو چھوڑا یہ ادا پسند آئی، گھر والوں کو چھوڑا یہ ادا پسند آئی، بیٹے کو قربان کیا یہ ادا پسند آئی، آئیے میں پوری کائنات کا آپ کو امام بناتا ہوں۔ کس نے کہا؟ اللہ حکم الحاکمین نے کہا۔ تو آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ مکھیا بن گیا تو کم سے کم بیٹووں کو بھی کہیں سٹا دے۔ میں باپ اگر ڈاکٹر ہوتا ہے زیادہ ہی کمپاؤنڈر وہ بن جائے، بیٹوا بدماش ہے تو ٹھیک ہے کم سے کم وہ بن جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا اور میری ذریت یعنی میری اہل و عیال، میرے بچے، کیا وہ بھی مستقبل میں میرے بعد اس کائنات کے امام بننے والے ہیں؟ کہاں بنیں گے، لیکن وہی جس نے اللہ پر ایمان لایا ہو، جس نے توحید پر اپنی زندگی گزارنے کا عزم کیا ہو، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، جس نے کبھی بدعت کا کام نہ کیا ہو، اس کو میں امام بنا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری اولاد نیک کب ہوگی؟ جب ہم آپ نیک ہوں گے۔ باپ کبھی پیشاب کر کے پانی نہیں لے گا، باپ کبھی نہ مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھے ہوگا، بیٹے کے حق میں امید لگائے ہوئے کہ علامۃ الدہر بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، بہت بڑا مفتی بن جائے، مولانا جرجیس بن جائے اور برہ آباد میں زبردست جلسہ ہو جائے، 50,000 60,000 کا مجمع ہو جائے، خالی ان کی طرح رٹنے سے نہیں ہوتا ہے کوئی جرجیس۔ صلاحیت پیدا کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا تو بچہ بھی دیکھ کر کے نیک اور صالح بنے گا، الا ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت حاضرہ علیہ السلام نے باپ کے ساتھ زیادہ دن تک نہیں رہے، لیکن ہاں باپ نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ جب گھر چھوڑ کر کے نکلے تو سب سے پہلے دعا کی۔ کبھی ہم نے دعا کی اپنے بچے کے حق میں، اے اللہ عالم بنا دے، اے اللہ قرآن کا حافظ بنا دے، نمازی بنا دے، روزے دار بنا دے، اور یہ بنا دے وہ، بلکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ننواک بولے یا بھی ایج بولی ہے باہر سے ایک رائے گوشتہ اندل کو دوپہر کو گدگدوا کر کے کھلا رہا ہے۔ اب 4 دن بولے باہر سے 4 دن بول رجوا کی رکھتا، اگر وہی 4 دن میں مر جائے گا بے روزے داری کی حالت میں مرے گا کہ نہیں؟ کس کی ضمانت ہے کب کس حالت میں مرے گا؟ نہیں پتا کسی کو۔ ایک آدمی یہاں سے نکلتا ہے اور شان شوکت سے نکلتا ہے، باپ ماں کو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں لہر جوری مور،
जा करके वहां से नाश्ता लेकर के आता हूं, मेरा मेहमान आने वाला है। कहते हैं बेटा जाओ, और ये जाता है और इधर से उठ करके जैसे ही मेन रोड पकड़ता है उधर से गाड़ी आती है, एक्सीडेंट कर जाता है बेटा, वही स्पॉट डेथ बेटे का हो जाता है, वही इंतकाल कर जाता है। क्या पता कि आइंदा रमजान आएगा तो फिर क्या। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं मुझे, जब अगर हमने एक टाइम की नमाज छोड़ दी तो दूसरे टाइम की नमाज पढ़ेंगे तो होगी कि नहीं होगी। हर नमाज अपनी मुस्तकिल नमाज है, हर रोजा अपना मुस्तकिल रोजा है, इसलिए जब मौका मिले उस मौके को गनीमत जानना है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की तरबियत की, बाकमाल औरत थी, ऐसा बेटा पैदा हुआ, नबी होने के बावजूद बाप मचान पर चढ़ा है और बेटा पत्थर ढो करके लाता है। लेबर मजदूर, जिसको हम लोग खराब जबान में कुली कहते हैं, वो बना हुआ है। बेटा पत्थर उठा करके दे रहा है, बाप पत्थर उठा करके रख रहा है और खाने काबा की तामीर कर रहा है। और दोनों तामीर करते हुए नमाज पढ़ो, रब से दुआ करो कि अल्लाह हमने नमाज तो पढ़ ली लेकिन नहीं मालूम नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, इसलिए हाथ फैलाए हुए हैं, अल्लाह नमाज को कबूल फरमा ले। बहुत कम ही लोग ऐसी दुआ करते हैं। रोजा रख लिया, अब दंदना करके फिर रहा है। सलफ सालेहीन के मुतालिक आता है कि रोजा रखने के बाद 6 महीने तक दुआ करते रहते थे कि अल्लाह जो हमने रोजा रखा वो रोजा कबूल हो जाए, अल्लाह कबूल हो जाए, अल्लाह कबूल हो जाए। और जब 6 माह गुजर जाता था तो उसके बाद इंतजार में लगे रहते थे कि अल्लाह कब फिर रमजान का महीना आए, फिर रोजा रखे। या अल्लाह, ऐसे लोगों के लिए जन्नत मिलेगी। हम लोग बिगा जाएंगे बहुत दूर, वेटिंग लिस्ट में इतना लंबा नाम होगा कि सोचते रह जाएंगे कि इस जन्म में कभी प्रधानमंत्री आवास आएगा कि नहीं आएगा। मिला जुला करके एगो मकान 4 रूम का बना लेते, लेकिन इतना लंबा है, नामों की इतनी लंबी फहरिस्त है और इतनी दूर नाम है कि पता नहीं इस जिंदगी में कभी बारी भी आएगी कि नहीं आएगी। उसी तरीके से उस दिन होगा। मेरे भाइयों, तो करीब आइए, करीब आइए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, तो अगर मां नेक होगी तो बच्चा भी नेक होगा, मां नेक होगी, वालिदैन नेक होंगे, तो बेटा और बेटी भी नेक होंगे, जरूर होंगे इंशाअल्लाह। काहे कि दोनों दुआ करेंगे। एक आंख अगर बिगड़ जाए तो अलग मैटर है, वरना 99% की जमानत है कि जरूर नेक होंगे। लेकिन हमने कभी इस बारे में सोचा? आज अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो अगर हमारे पास 2 चक्का गाड़ी है और दिल में हमेशा एक बुलेट वाले को देखते हैं तो कहते हैं बुलेट वे सबसे बड़ी दौलत होगी। बुलेट सबसे, बहुत कहावत मशहूर है कि अगर कोई भूखा आदमी हो उसको कहिएगा 2 और 2 कितना होता है, तो 4 नहीं कहेगा, कहेगा 4 रोटी, 4 रोटी जी। तो अगर किसी से कहा जाए कि सबसे बड़ी दौलत इस वक्त की, सबसे बड़ी नेमत इस वक्त की क्या है, तो वो बोलेगा बुलेट है। और अगर बुलेट है तो कहेगा बोलेरो या स्कॉर्पियो है। और अगर वो है तो आगे के बारे में सोचेगा। अगर फूस का मकान है तो खपड़ेल के मकान के बारे में बोलेगा, और अगर खपड़ेल का मकान है तो ढलाई के मकान के बारे में बोलेगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, पूरी दुनिया की सारी चीजें, अगर परास का पेड़ है बर्राबाद में, वो भी अल्लाह की नेमत है। अगर इधर से नदी गुजरी है, इधर से नदी गुजरी है, तो ये भी अल्लाह की नेमत है। जो कुछ भी है, आलिम है वो भी नेमत, जाहिल है वो भी नेमत, मास्टर है वो भी नेमत, मिस्त्री है वो भी नेमत, गांव में गाड़ी है वो भी नेमत, सारी चीजें नेमत हैं। लेकिन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। आज नेक जहेज, कभी पूछा, जरा बताइए, कभी पूछा? हम लोग सब बर्तू करने वाले लोग हैं, पुचुर पाचर, इस बांस के पास, उस झूर के पास, उस पेड़ के पास, कितना बात एकदम भाव ताप, न 65 लबो, न 63, न 62,
یہ سب ہوتا ہے، کتنا خراب لگتا ہے، کتنا خراب لگتا ہے، یہ سب کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا سمدھی جی کون ہے، کھڑے ہو جائیے، جی کھڑا ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں سمدھی جی، کبھی پوچھا نہیں پوچھا، اچھا لڑکے کے ہاں نماز بتائیو تو بھاتو میاں وہ پگ نما یہ تمہاری میاں کاما کی کریں باندھ بنایو بہن پوچھایو کڑا دھو، یہی یہ سب پوچھتے ماموں گھر کھائی کو لڑ جوری کیا بھائی تین میں، یہ سوال ہے۔ کبھی پوچھا کہ ذرا بتاؤ مغرب کی نماز کیا رکعت، عشاء کی نماز کیا رکعت، بتاؤ جمعہ گزرے ہوئے آج 8واں دن ہونے جا رہا ہے، تم داماد بننے والے ہو، ذرا بتاؤ تو بیٹا کہ جمعہ کے بعد سے تم ابھی تک پیشاب کر کے پانی بھی لیے ہو؟ یہ پوچھا کبھی؟ نہیں پوچھا، نہیں پوچھا کبھی ہم نے آپ نے۔ وہی حال لڑکی کے ہاں جب دیکھنے کے لیے گئے تو یہی حال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ، اگر کوئی لڑکا نظر آ جائے اس کی دینداری آپ کو پسند آ جائے، اس کے اخلاق اور کردار آپ کو پسند، دینداری کا کیا مطلب ہوا؟ نماز پڑھتا ہو، دینداری کا مطلب کیا ہے؟ پاک رہتا ہو، دینداری کا مطلب کیا ہوا؟ داڑھی رکھتا ہو، دینداری کا مطلب کیا ہوا؟ روزہ رکھتا ہو، سلام کرتا ہو اور والدین کی خدمت کرتا ہو، اچھا اور شریف لڑکا ہو اور خلق ہو، اخلاق مند ہو، لوگوں کو دیکھ کر کے شرما جاتا ہو۔ آج گلیوں سے گزریے گا، موبائل میں گانا چل رہا ہے، آپ کو دیکھ کر کے کچھ نہیں اور وولیوم بڑھا دے گا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم یہاں مسجد کے پاس سے گزر جائے، تم گنما بجنے پار، اور ہمارا اور آپ کا بیٹا وہیں بیٹھ کر کے دن بھر اور رات بھر پب جی کھیلتا ہے اور گانا سنتا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، کوئی ٹوک پاتا ہے؟ کوئی ایک مکہ مار سکا؟ پہلے بزرگ سب کیا ہوتا تھا کہ گاؤں میں اگر کسی لڑکے نے غلطی کی تو بزرگ 4 جوتا مارتا تھا۔ آج اگر کوئی آدمی ٹوک دے تو اس کا منہ لال کر دے گا مار کر کے، تم کیسے جرأت ہو گئی ہمارے بیٹے کو تم کو ٹوکنے کی، جس کی وجہ سے گاؤں میں، محلوں میں، مسلم بستیوں میں خرابی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی ہے، اور سب سے بہترین دولت، سب سے عظیم نعمت نیک عورت ہے، نیک عورت ہے، نیک عورت۔ نیک عورت اور نیک مرد کو کیسے پہچانیے گا؟ پوچھنا پڑے گا۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، بہت بہترین واقعہ ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب جانتے ہوں گے۔ حنفی لوگ جو ایسے کر کے پڑھتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، حنفی جو کہتے ہیں نا امام حنیفہ کو ماننے والے، امام ابو حنیفہ جو پیدا ہوئے ہیں ان کا باپ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے اور ان کے والد کا نام ثابت۔ یہ نوجوان، ایک اللہ سے ڈرنے والا جب نوجوان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو ویسے ہی جھوڑا بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر ماں باپ دونوں نیک پیدا ہو جائیں تو اس گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ جو بیٹا جنم لے گا وہ امام وقت کہلائے گا، کائنات کا امام ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے والد گزر رہے تھے، بھوک جب لگی رہتی ہے آدمی پریشان ہوتا ہے، گزر رہے تھے، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، ایک باغ نظر آیا، پھل آیا ہے امرود کا، سیب، سنترا، انار وغیرہ سارا پھل موجود ہے۔ انہوں نے مالک کو تلاش کیا کہ کہیں مل جائے، 2 روپیہ اس کو دیں، 5 روپیہ اس کو دیں اور کہیں کہ ذرا ہم کو کھانے کے لیے دیجئے، میں مسافر آدمی ہوں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ بہت تلاش کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس لیے امتحان میں جو آدمی کامیاب ہوتا ہے اللہ احکم الحاکمین کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق کہا کہ ابراہیم ایک ایک قدم پر تمہارا ہم نے امتحان لیا، کسی بھی امتحان میں ناکام نہیں ہوا، اس لیے میں نے تم کو خلیل
जिगरी दोस्त बना लिया। अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को, किसी बंदे को अपना जिगरी दोस्त बना ले, उसका बेड़ा पार। लेकिन ऐसे ही बेईमानी करने की वजह से नहीं। देखा कि एक आदमी नमाज पढ़े, बहुत आपको नजर आए, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए गया, देखा जमात खत्म हो गई, 2 रकात में सलाम फेर करके चला आया, इधर से गया उधर आ रहा है। ये कौन सा नमाजी है? गया इधर से झटाझट 4 सजदा मारा, लगता है कि वहां कोई इसका पैर खींच रहा है, डरा रहा है, जल्दी जल्दी भागे, इधर से अभी गया लौट करके आ रहा है। अरे नमाजी कहीं के, अरे जमात छूट गई है, कायदे से नमाज पढ़ लीजिए, फर्ज सिर्फ पढ़ना है तो इत्मीनान से पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए, सुन्नत भी पढ़ लेने में क्या बेईमानी है? तो आज ये हाल है। उन्होंने तलाश किया, जब नहीं मिला तो कहा या अल्लाह जान चली जाएगी, 2 अमरूद तोड़ लेते। तोड़ करके अभी एक कोमरा लिया था कि मालिक आ पहुंचा। अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान देखिए, मालिक आ पहुंचा, पकड़ लिया उनको, कहा बगैर इजाजत के तुमने हमारे बाग का फल क्यों तोड़ा? डरने लगा ये नौजवान, कहा ऐ मालिक बाग के मालिक सुनो, मैंने बहुत तलाश किया, नहीं मिला, तब जा करके मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, मैं अल्लाह ताला से डरता हूं, मैंने चोरी नहीं की, जितनी कीमत बताओगे मैं देने के लिए तैयार हूं। वो आदमी समझ गया कि बड़ा नेक नौजवान है, आज पॉकेट मार लिया, आज फला कर लिया, आज वैसे कर लिया, कहीं से कुछ मिला लेकर के चल दिया, 5 रुपया ज्यादा घुमा दिया तो जल्दी से गाड़ी चालू की और भाग गया कि 5 रुपया ज्यादा बाप जन्म में कभी देखा ही नहीं। अरे पान लिया, 10 रुपया दिया, कितना भाई पान 10 रुपया का, या 2 आदमी खाया, 10 की दिया, वो कहीं सोच रहा था, 5 घुमा दिया तो पनवों दिया, मुंह में डाला और फरार हो गया कि अगर लहरजोरी में रहोगे तो कहीं बड़े सुनिए लगता है कि 5 रुपया घुमा दिए, सोने जल्दी भाग करके आ जाओ, बड़ी कायनात की दौलत मिल गई है, पूरे बर्राबाद में जो है ना बिल्डिंग तामीर हो जाएगी, 5 रुपया लेकर के चला आया। उस 5 रुपया को जो खा लोगे ना, जब तक जिस्म में खून गर्दिश करेगा नमाज कबूल नहीं। क्लियर, याद रखिए इसको। तो वो थरथराने लगा, उसने कहा कि एक ही सूरत में छोड़ूंगा मैं तुम्हें। कहा कि बताइए वो सूरत क्या होगी? कहा मेरी लड़की से शादी करना होगी। कितना शरीफ नौजवान, अल्लाह से डरने वाला नौजवान, छुपा करके भाग सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया। कहा कि शादी करना होगी तभी छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ने वाला हूं, तुमने बगैर इजाजत के फल तोड़ा है। कहा तैयार हूं शादी करने के लिए। सोचा कि आखिरत में अल्लाह मुआखजा करेगा, आखिरत की फिक्र करो, कल कयामत के दिन क्या हिसाब किताब देना है, तो आदमी गुनाह करना छोड़ देगा, गलती करना छोड़ देगा। कहा कि ठीक है तैयार है। कहा कि इतनी जल्दी हाँ कह दिया, तुमने पूछा कि तुम्हारी लड़की कैसी है? कहा अच्छा बता दीजिए। कहा कि अंधी है, सोचता उचता नहीं है, पकड़ करके पेशाब पखाना कराना होगा जी, गाड़ी पे बैठाना है, पकड़ करके बैठाइए, फिर आप बैठिए और चला करके जाइए लहरजोरी। कहा अच्छा चलिए, अंधी है ना, कान से सुनेगी, अरे फलमा मैया, तो वो सुनेगी, हाँ बोल। तो कहा नहीं कान की भी बहरी है। कहा अच्छा चल, कम से कम जबान से बोलेगी। कहा नहीं जबान की भी गूंगी है, कान से बहरी, जबान से गूंगी, आंख से अंधी है। कहा ये बात है। फिर वो नौजवान सोचता है क्या करूं? कहा तैयार हूं, तैयार हो, गलती हमने की है, बगैर इजाजत के फल तोड़ा है, तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। तैयार हो गया, शादी हो गई, शादी हो गई, लड़की पहले नहीं दिखलाई गई जी, शादी हो गई। शादी होने के बाद रात को दामाद को एक रूम में रखा, बेटी को भेज दिया। बेटी अंदर दाखिल होती है, कहती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम लोग सब शादीशुदा बैठे हुए हैं, कै दिन आप पहले हम आपको बोलते हैं। मर्द जब अंदर घुसता है तो सोचते हैं कि बाप की जागीर है, वो औरत उधर से सलाम करेगी, तो बहुत औरत नहीं जानते, औरत के सलाम का इंतजार करते हैं बेईमान से। ये नहीं कि आप घर में दाखिल हो रहे हो, आने वाले पर सलाम वाजिब, किसी के घर में जना जाने पर सलाम वाजिब, आप अपने घर में जा रहे हो, आप पर सलाम वाजिब, बीवी के सलाम का इंतजार कर रहे हैं।
وہ آئے گی تو آپ کو سلام کرے گی، تو آپ سلام کیجئے۔ اچھا یہ ہو گیا ہمارا اور آپ کا عمل۔ عورت کئی دن سلام کرتی ہے؟ صرف جب میکے سے آتی ہے، وہ بھی اگر منہ پھولا پھولی نہیں ہوا ہے تو جی، اور اگر ٹوڑسا ٹوڑسی ہو گئی ہے تو اس پر ادھر برتن پٹکنا اور ادھر ٹٹکنا اور ادھر کھٹکنا اور ادھر پٹکنا۔ حلوا کی چٹنی کیا تو اس میں نمکوے نہیں دیا، مرغی بنایا تو گلایا ہی نہیں۔ یہ ٹوڑس ٹارس کی بات ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جہالت کی وجہ سے۔ اور اگر بیوی دیندار ہے تو آئیے وہ بھی جھگڑا سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو، مجھ پر خفا رہتی ہو تو میں جان جاتا ہوں کہ تم خفا ہو۔ کہا اللہ کے نبی کیسے؟ کہا کہ جب خفا رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ کوئی کام کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ اور اگر جب خوش رہتی ہو، میاں بیوی میں کوئی بات نہیں ہے، تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم میں جان جاتا ہوں کہ تم ناراض اور خفا ہو، جبکہ بیوی جاننے نہیں دیتی تھی۔ لیکن یہ میٹر ہے، دیندار عورت رہے گی تو ایسی میٹر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، وہ عورت آتی ہے، وہ لڑکی آتی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نوجوان دیکھتا ہے، چونک جاتا ہے، یا اللہ یہ کیسی لڑکی ہمارے روم میں آ گئی۔ ارے بیوی کی صورت بتائی، حلیہ بتایا گیا، آندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، یہ تو دیکھ رہا ہوں حسین و جمیل ہے، پری کی طرح دکھنے میں لگتی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، کان بھی ہے، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ تو یہ کیا میٹر ہے؟ کہا رک جاؤ، پہلے ایک سوال کا جواب دو، بتاؤ تیرے ابا جان نے ایسا ایسا تعارف کرایا تھا اور تمہارا یہ معاملہ ہے، بتاؤ کیا میٹر ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ابا جان نے کہا تھا بہری ہے کا مطلب میں کان کے بہری کا مطلب غلط چیز نہیں سنتی ہوں۔ آج ہم لوگ موبائل دے دیتے ہیں بیوی کو خرید کر کے، میموری لگا دیتے ہیں اور 15 درجن اس میں فلم ڈلوا دیتے ہیں کہ جب تک ہم لوٹ کر کے آئیں گے تب تک دیکھ کر کے تم پورا کر لینا۔ اور اس پر اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو ریچارج 950 روپیہ والا کرا دیتے ہیں، 84 دن تک یوٹیوب چلاتے رہو۔ ساری عورتوں کو یوٹیوب چلانا آ گیا ہے۔ اب بہت کم ہی آپ کو ایسے ملے گی جو ایسے کر کے بات کرتی ہو، اب تو زیادہ ایسے کر کے بات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے میاں بیوی ہیں تو بات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میاں بیوی کی بات ختم ہونے کے بعد کہیں اور اگر شروع ہو گیا تو یہ غلط ہے۔ اور ایسا کب ہوگا؟ جب دیندار عورت ہوگی۔ نبی نے کہا دیندار عورت سے شادی کرو گے تربت یداک، جب گھر میں رہو گے تو اطمینان کی زندگی گزرے گی، دلی بمبئی جاؤ گے تب بھی کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ کان کے بہری کا مطلب ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا میں جان گیا، کان کے بہری کا مطلب ہے کہ وہ غلط چیز کو سنتی نہیں ہے، اندھی کا مطلب ہے غلط چیز کو دیکھتی نہیں ہے، اور زبان کی گونگی کا مطلب یہ ہے، کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات زبان سے ادا نہیں کرتی ہے۔ آج آپ بیٹے کا بڑا خوبصورت نام رکھ دیجئے گا تب بھی ماں کیا کرتی ہے؟ ناٹھا بچھیے دیتی ہے۔ کام نہیں سنا تو ٹڑوا رہے ٹڑوا، ارے پھچکا، یہ بولتی ہے کہ نہیں بولتی؟ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں دیندار نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ کیسی بات بولنی چاہیے؟ میاں بیوی صبح شام وطن مٹر کرتے رہتے ہیں، یہ اس کو گالی، وہ ایک جھاپڑ، یہ ایک جھاپڑ، یہ کر۔ اب وہ بچے اسی ماحول میں پرورش پائیں گے تو کتنے نیک ہوں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ٹھیک رہے، ہمارے بچے مستقبل کے معمار بنے، ائمہ بنے، دعات بنے، بڑے عالم بنے، تو پہلے اپنے آپ کو، اپنی بیوی اگر عورتیں ہیں تو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، نیک بنانا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم بھی مقبول، ہماری بیویاں بھی مقبول، ہماری بیٹیاں بھی مقبول، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پرہیزگار ہم اور ہماری عورتیں کہلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم
ہم نے جو باتیں کی ہے ان باتوں پر خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سامعین کو توفیق عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔